دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب کائنات کا خالق اللہ تیرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسین منی وانا منہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام، یہ محرم کا مہینہ، یہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے 10 تاریخ کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسے رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کئی نواسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان 4 بیٹیوں کی اولاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ اور نواسیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، اس کا نکاح قاسم ابو العاص سے ہوا، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی ابو العاص رکھا گیا، اور اسی طرح اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام امامہ رکھا گیا۔ اسی طرح ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی نواسے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ بن عثمان تھا، وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم اولاد نہیں ہوا۔ اسی طرح چوتھی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا فاطمہ الزہرا ہے، اس سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ایک بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم تھا۔ اسی طرح سیدنا فاطمہ الزہرا کے 3 بیٹے۔ جب حضرت حسن پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اے علی بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب ٹھیک نہیں ہے، اس کا نام آپ حسن رکھو۔ اسی طرح جب دوسرا بیٹا حسین پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا نام حرب رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا نام حرب رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن رکھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے رسول سے بڑی محبت تھی۔ جب یہ بچے پیدا ہوئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان پر اذان دیا۔ جب ان کے عقیقے کا ٹائم ہوا، 7 دن گزرے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا عقیقہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بچوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، اپنے بیٹے حسین کو دیکھا کہ وہ کھیل رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفقت سے اٹھا کر سینے سے لگایا، فرمایا الحسین منی وانا من۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ایک مرتبہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، سامنے سے نواسے رسول آ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو خطبہ چھوڑ کر ان بچوں کو اٹھا کر اپنے محراب میں ساتھ بٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ خطبہ شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے بھی بڑی محبت تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام کو بھی نواسے رسول سے بڑی محبت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان نواسے رسول کو دیکھا تو ان کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا، اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی، ان کی شکل اور صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں دونوں۔ اے علی، لگتا ایسا ہے کہ یہ بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ کے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو سن کر ہنسنے لگے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کو بھی ان بچوں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن سے کچھ کپڑے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑے صحابہ کرام کے بچوں میں تقسیم کیے، اور حضرت حسن اور حسین ان کے لیے کپڑے نہیں بچے، ختم ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہو گئے۔ انہوں نے یمن کے ولی کو، یعنی یمن کے گورنر کو خط لکھا اور کہا کہ یمنی کپڑا ان کے لیے خرید کر سلا کر ان کے لیے بھیجا جائے۔ تو یمن کا جو گورنر تھا اس نے یمنی کپڑا خرید کر ان کی سلائی کروائی، سلائی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھیج دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نواسے رسول کو وہ کپڑے دیے۔ جب انہوں نے وہ کپڑے پہنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت میرے دل سے وہ غم اور دکھ ختم ہو گیا اور خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خاص مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں آ رہے تھے، تو دروازے پر حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو روکا، فرمایا کہ اندر خاص میٹنگ چل رہی ہے، آپ کو جانے کی اجازت نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حضرت حسین پر پڑی، ان کو بلایا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ آپ باہر کیوں کھڑے تھے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے عبداللہ نے روکا ہے، کہا کہ اندر خاص میٹنگ چل رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم عام لوگوں کے لیے ہے، یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، لہٰذا آپ جب چاہیں اندر آ سکتے ہیں۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے دور حکومت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کے وظیفے مقرر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ جو مقرر تھا وہ 2000 درہم تھا، اور دوسرے بدری صحابہ تھے ان کے جو وظیفے مقرر تھے وہ بھی 2000 درہم مقرر تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نواسے رسول کا جو وظیفہ مقرر کیا سالانہ، وہ 5000 درہم مقرر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، فرمایا کہ یہ نواسے رسول ہم سے تجربے کے اعتبار سے جونیئر ہیں اور ہم سینئر ہیں، ہم نے فلاں جنگیں لڑی ہیں، اور ہمارا جو وظیفہ آپ نے مقرر کیا ہے وہ 2000 درہم کیا ہے، اور ان کا وظیفہ مقرر کیا ہے وہ 5000 درہم ہے، لہٰذا یہ تو ذاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ، بتا تو صحیح
ان کی والدہ جیسی آپ کی والدہ ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر فرمایا ان کے والد جیسا آپ کا والد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے نانا جیسے آپ کا نانا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول ہیں، اسی وجہ سے ان کا 5000 درہم میں نے وظیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نواسوں سے محبت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے بھی ان نواسے رسول سے بڑی محبت کی۔ ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئے۔ ایک مرتبہ خراسان کا علاقہ فتح ہوا، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کی شہزادیاں وہ گرفتار ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اسی طرح بہت سارے غنیمت کا مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام مال کو تقسیم کیا، اور پھر آخر میں 2 شہزادیاں بچ گئی تھیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ کس کو دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں حسن اور حسین کا تصور آیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ دونوں شہزادیاں حسن اور حسین کو دیے جائیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان دونوں شہزادیوں کا نکاح ہوا، اور انہی شہزادیوں میں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی اس کی بیوی سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان شہزادوں سے کہا کہ جاؤ، کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چوکیداری کرو۔ یہ دونوں شہزادے اپنے والد کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چوکیداری کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نواسوں سے محبت، اور ان نواسوں کی محبت حضرت عثمان سے یہ تھی کہ حضرت عثمان کے گھر کے پہرے داری چوکیداری دے رہے ہیں۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب کائنات کا خالق اللہ تیرا